حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا حبیب اللہ نقشبندی، حضرت مولانا سیف اللہ نقشبندی، اللہ تعالیٰ ان کو حضرت کی میں الفاظ نہیں مل رہے میں کس انداز سے بات، لیکن اس وقت میں خود کو تعزیت کا مستحق سمجھتا یہ خوش بختی خوش قسمتی ہے کہ 22 جمادی الثانی ہے، یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، یہی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا دن ہے، اور سلسلہ نقشبند حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ پکار لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور ایک ہی دن میں یہ 2 سال ہے۔ زمانہ کے رئیس الاولیاء ان کی موت، آپ یقین کریں موضوع میرے دل سے نکل گیا جب مجھے بتایا گیا کہ حضرت وفات پا گئے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے چشم و چراغ تھے، بلکہ اس دور میں سلسلہ نقشبندیہ کے تاج الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مجھے ابھی کچھ دیر قبل نہایت افسوسناک اور دردناک اطلاع وصول ہوئی۔ مخدوم العلماء شیخ المشائخ حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ تعالی قضاء الہی سے انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، آخری عمر میں جو بیماری کے دن کاٹے، اللہ اس بیماری کو کفارہ سیئات بنا دے، رفع درجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سے دنیا میں جو دین کا خصوصاً خانقاہی نظام کا کام لیا، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے جامعہ معہد الفقیر کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا حبیب اللہ نقشبندی، حضرت مولانا سیف اللہ نقشبندی، اللہ تعالیٰ ان کو حضرت کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ولد صالح یدعو لہ کا مصداق بنا دے، حضرت کا ان کو صحیح جانشین بنا دے۔ میں ان تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں جن تک میری یہ آواز پہنچے، حضرت کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں، رفع درجات کی دعا فرمائیں، اصال ثواب فرمائیں، حضرت کے اہل خانہ سے تعزیت فرمائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابرین کے کام کو لے کر چلنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کے کام کو لے کر آگے پھیلانے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم سے ایسا کام لے کہ پور دنیا میں مراکز رشد و ہدایت ہم سے بنوا دے، رجال کار اللہ ہم سے تیار کروا دے۔ اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ مکرم آج 22 جمادی الثانی سن 1447 ہجری ہے، ٹھیک آج سے 1436 سال پہلے 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہے۔ اور آج جو اس وقت دنیا میں ہمارے سامنے تصوف کے سلسلے ہیں، ان میں سلسلہ نقشبندیہ خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرہون منت اور ان سے اپنی نسبت کو ترہ امتیاز سمجھتا ہے۔ ملک پاکستان میں سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں میں ایک عظیم بزرگ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی، جن کو ہمیشہ ہم دامت برکاتہ العالیہ کہتے تھے، آج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرقدہ کہنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا آج یوم انتقال ہے، اور وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے انتقال ہے، وہی یوم ملا ہے۔ صدیقی نسبت صرف انہیں سلسلے میں حاصل نہیں تھی، انہیں یوم وفات میں بھی حاصل ہے۔ کل ہی حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ سے حضرت کے جانشین حضرت مولانا پیر عبد الرحیم نقشبندی چکوال والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور آج حضرت پیر صاحب پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی کا صبح 9 بجے انتقال ہو جانا، یہ یقین مانے ایک دل گرفتہ ہے۔ میں پوری رات ہم جاگے، میں آ کر سویا، جب ہم صبح اٹھے تو یہ جاں فشاں خبر ملی ہے، جاں حزین خبر ملی ہے، یقین مانے گفتگو میں الفاظ نہیں مل رہے میں کس انداز سے بات۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1953 میں حضرت کا یوم ولادت، اور آج صدیقی نسبت کے ساتھ یوم انتقال، ان دونوں نقشبندی بزرگوں کا۔ تو سب سے پہلے تو میں اولاد سے، حضرت کی جو سلبی اولاد ہے ان سے، حضرت کے پسماندگان سے تعزیت کرتا ہوں، لیکن اس وقت میں خود کو تعزیت کا مستحق سمجھتا ہوں۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہمارے بڑا ہی محبت کا تعلق، حضرت کی شفقتیں ملک غیر ملک میں مجھے آج بھی یاد۔ بیت اللہ کے سائے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سائے میں، مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ، اسی طرح وہ ملک میں تو چلو بہت سی جگہ، خصوصاً مینار پاکستان پر جب قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان حافظ الرحمان 7 ستمبر 2024 بروز ہفتہ مینار پاکستان کے بالکل سائے میں گولڈن جوبلی ختم نبوت کی بات کر رہے تھے، میں حضرت پیر صاحب دامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بالکل ساتھ ہی ہماری کرسی تھی۔ حضرت نے کچھ چیزیں وہاں نوٹ کی ہوئی تھی، حضرت سے میں نے دیکھی، وہاں استفادہ کیا۔ بہرحال اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔
آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یوم انتقال ہے. میں نے 22 جمادی الثانی کی جیسے بات کی ہے، تو یہ وہ دن ہے جس کے لیے ہمارے تمام بزرگوں نے یہ بات لکھی بھی ہے. حضرت امام رازی نے تفسیر قرآن میں لکھی ہے سورۃ کہف کی تفسیر میں، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو الخصائص میں اور اسی طرح تاریخ الخلفاء میں اس کا ذکر فرمایا ہے. تاریخ الخلفاء کے اندر تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو وصیت فرمائی تھی کہ میری چارپائی اور جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ رکھ دیں، اور نبی پاک سے اجازت لیں کہ یار غار یار مزار بننا چاہتا ہوں. حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان جیسے جملہ صحابہ تشریف لے گئے، چارپائی رکھ دی گئی کہ یا رسول اللہ ھذا ابوبکر بالباب، ابوبکر دروازے پہ اجازت مانگتے، تو کہتے ہیں اجازت بھی ملی، دروازہ بھی کھلا. ادخل الحبیب الی الحبیب کی صدائیں بھی آئیں کہ دوست کو دوست تک پہنچا دیا جائے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ترہ امتیاز ہے. بلکہ امام راضی نے تو اما من کرامات ہی کا لفظ لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے بعد کرامت ہے، اور صدیق کا پہرا آج بھی روزہ رسول پہ برقرار ہے. اسی نسبت صدیقی رکھنے والے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت پیر عبدالرحیم نقشبندی چکوال والے رحمۃ اللہ علیہ. اور اتفاق کی بات دیکھو، دونوں کا تعلق ضلع جھنگ سے ہے. حضرت چکوال میں رہے، حضرت کا دوسرا جنازہ حضرت پیر عبدالرحیم صاحب کا چکوال سے ہو کے پھر وہاں رواں دواں ہے جھنگ کے لیے، اور حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بھی جھنگ سے ہے. کل 15 دسمبر ہے 2025 ہے، روز اتوار، اب روز پیر ہے. دن 2 بجے، پہلے 11 بجے کا اعلان ہوا تو اب دن 2 بجے کی بات ہو گئی کہ دن 2 بجے حضرت کا جنازہ ہے. بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں جن میں اپنی مغفرت ہوتی ہے. ہم سب کو حضرت کے جنازے میں بھی جانا چاہیے. حضرت کے لیے، حضرت پیر عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی ہمیں ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے، رسمندگان سے تعزیت بھی کرنی چاہیے جتنا ہو سکے. اللہ جل شانہ ان کے فیض کو ہم تک منتقل بھی فرمائے اور ان کے فیض سے ہم سب کو مستفیض بھی فرمائے. حضرت حاجی عبدالوہاب نور اللہ مرقدہ کا ثانیہ انتقال، اور ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال، اور آج حضرت پیر صاحب کا انتقال. یقین مانیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو براہ راست اعصاب پر اتنا اٹیک ہوا کہ میں بات نہیں کر سکتا. بہرحال یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. حضرت پیر صاحب پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. کئی مرتبہ ہم نے حضرت سے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میرے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذائقہ کا لفظ بتاتا ہے. کل نفس تموت بھی اللہ فرما سکتے تھے، ہر نفس نے مرنا ہے. اس میں ذائقہ چکھے گا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کا کوئی ذائقہ ہے. اچھا انسان مرتا ہے تو اس کا ذائقہ اور ہے، برا مرتا ہے اس کا ذائقہ اور ہے. آج ایک بہت بڑی ہستی کا انتقال ہوا ہے، پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی، اور یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ 22 جمادی الثانی ہے. یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے. یہی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا دن ہے، اور سلسلہ نقشبند حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. تو ایک یہ بہت اعلیٰ مناسبت ہے. ساری زندگی حضرت کی اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں گزری. میرا ان سے بہت پرانا تعلق ہے. جب وہ انجینئر تھے اس میں مل میں، اس وقت سے میری ان سے سلام، دعا، محبت، ملاقاتیں. اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. کافی عرصہ سے علیل تھے، بیمار تھے. اللہ نے آج بڑے اچھی مناسبت پر اللہ نے ان کو اٹھایا. ان کی تو خوش قسمتی ہے کہ دکھوں کا جہان چھوڑ کے اللہ کے پاس چلے گئے. ملک والوں کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے. نیک لوگ پہلے ہی ہمارے ملک میں آٹے میں نمک سے بھی کم ہیں. پھر جب کوئی جاتا ہے تو اس کا خلا، وہ بس خلا ہی رہ جاتا ہے، اسے پر کرنے والا کوئی دور دور تک نظر نہیں آتا. ایک ڈاکٹر مر جائے، سینکڑوں ڈاکٹر لائن میں لگے ہوئے ہیں. ایک پروفیسر مر جائے، سینکڑوں پروفیسر لائن میں لگے ہوئے ہیں. ہر شعبے کے لوگ لائن میں ہیں. لیکن کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا، خاص طور پر پیر ذوالفقار صاحب جیسا، جو کہ ہادی و مہدی تھے، خود بھی ہدایت یافتہ تھے اور لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. اور ایک جنگل میں انہوں نے ڈیرا لگایا اور اس کو گلشن دین بنا دیا. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے بیٹوں کو اپنے باپ کی وراثت سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ بہت بھاری بوجھ
چھوڑ کر تشریف لے گئے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ ان کے بچوں کو اپنے باپ جیسی نسبت عطا فرمائے، روحانیت عطا فرمائے، اور اس مبارک سلسلے کو، اس خانقاہ کو، مسجد مدرسہ کو اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ دگنی چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ جو حضرات جنازہ میں پہنچ سکتے ہیں ضرور پہنچیں، اور جو نہیں پہنچ سکتے وہ پیر صاحب کے لیے دعا کریں، ان کی بخشش کے لیے نفل پڑھیں، دعائیں مانگیں، قرآن خوانی کریں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مجھے کل کراچی جانا ہے تو میں شاید جنازے میں شرکت نہ کر سکوں، لیکن انشاءاللہ ہمارے اساتذہ سے میں نے کہا ہے کہ وہ جائیں گے سارے، اور جب میں واپس آؤں گا تو میں بھی انشاءاللہ تعزیت کے لیے حاضر ہوں گا۔ میرا یہ مختصر سا پیغام ہے اس عالی شان شخصیت کے لیے جو اللہ کے بہت قریب تھے، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے اللہ کے قریب کیا۔ ہاں، اور میں آپ کو ایک افسوسناک خبر سناؤں گا، وہ یہ ہے کہ ہم جب آ رہے تھے تو پیغام ہمیں ملا کہ حضرت پیر ذوالفقار رحمہ اللہ تعالی وہ ہم سے جدا ہو گئے، ان کی جو ہے وفات ہو گئی۔ آپ یقین کیجئے یہ پیر ذوالفقار صاحب اس زمانہ کے رئیس الاولیاء تھے، ان کی موت آپ یقین کریں موضوع میرے دل سے نکل گیا جب مجھے بتایا گیا کہ حضرت وفات پا گئے ہیں۔ حضرت جو ہے مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، جو میرا ہم پیر ہے مولانا غلام حبیب رحمہ اللہ، حضرت ان کے خلیفہ راشد تھے، ان کے جانشین تھے۔ اللہ نے حضرت کو تقوی، علم، جسم، مہندس تھے، پروفیسر تھے، ہر علم میں ماہر تھے۔ ان کے لیے خصوصی آج جلسے میں دعا کریں کہ اللہ پیر ذوالفقار رحم اللہ کی روح کو اپنے بارگاہ میں مقامی علیین کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ پیر ذوالفقار کو ڈائریکٹ اپنے جنت کا وارث بنائے، ان کے اولادوں کو، ان کے مریدوں کو، ان کے آل خانے کو اس غم کے اندر اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے۔ اچانک یہ دوسری خبر بھی بجلی بن کر گری ہے۔ اللہ کی مرضی، نیکوکار لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور ایک ہی دن میں یہ 2 سانحے عجیب صدمے کی کیفیت سے ہیں۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ وقت تو جس کا آئے گا اس نے تو جانا ہے۔ تو پیر صاحب کے ساتھ بھی ذوالفقار علی شاہ، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کے ساتھ بھی بڑی ہماری یاد اللہ بہت پرانی پیر غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمہ اللہ کے بھی خلیفہ، پیر عبد الرحیم صاحب ان کے خلیفہ بھی، اور ان کے بیٹے بھی لخت جگر بھی۔ تو یہ دونوں ایک ہی مطلب ہے کہ سلسلہ نقشبند کے بزرگ ایک ہی دن میں چلے گئے ہیں۔ اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم سب اداس ہیں، اب اللہ ہمیں تندرست کرے گا تو پھر ان سے تعزیت جا کے کریں گے۔ فی الحال یہیں سے قبول فرمائیں ان کے پسماندگان کو، ان کے مریدین کو، خلفاء کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑی عجیب سی خبر آئی، پیر طریقت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ آج اس دنیا میں نہیں رہے۔ اور آپ کو عجیب بات بتانے لگا ہوں، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے چشم و چراغ تھے، بلکہ اس دور میں سلسلہ نقشبندیہ کے تاج تھے۔ وہ آج 22 جمادی الثانی کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ بات بھی آپ کو بتاؤں، 4 سلسلے ہیں، ایک سلسلہ نقشبندیہ ہے، ایک قادریہ ہے، ایک سروردیہ ہے، اور ایک چشتیہ ہے۔ 3 سلسلوں کا تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، اور ایک سلسلہ نقشبندیہ کا تعلق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، اور اس سلسلے کو حقیقت کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ نقشبندیہ حضرت ابو بکر صدیق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ آج 22 جمادی الثانی ہے جو سلسلہ ابو بکر صدیق سے چلا، جس سلسلے کو سلسلہ نقشبندیہ کہا جاتا ہے، اس سلسلے کے آج کے امام جناب پیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ رخصت بھی 22 جمادی الثانی کو ہوئے، 22 جمادی الثانی کو ہوئے، جس دن سارے لوگ روڈوں پر نکل کر ابو بکر صدیق کو عظمت کو سلام پیش کر رہے تھے، اسی دن جناب پیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ ابو بکر صدیق کے ہاں پیش ہو رہے تھے۔ ہم ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم ان کے خاندان سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔